بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعۃ وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ، یعنی جبرائیل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور اسلام اور احسان اور اس گھڑی کے علم کے متعلق پوچھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے بیان کرنا۔ حدیث نمبر 50۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے لیے باہر تشریف رکھتے تھے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی ملاقات اور اس کے رسولوں کو مانے، اور نیز تو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بھی مانے۔ اس نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اور نماز سنوار کر پڑھے، اور مقرر کردہ زکوٰۃ ادا کرے، اور رمضان کے روزے رکھے۔ اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو پھر وہ تجھے یقیناً دیکھ ہی رہا ہے۔ اس نے پوچھا، وہ گھڑی کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جس شخص سے اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، اور میں تجھے اس کے نشانات کا پتہ دے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرواہے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اونچی عمارتیں بنائیں گے، وہ گھڑی بھی انہی 5 باتوں میں سے ہے جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت آخر تک پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔ آپ نے فرمایا، اسے واپس لے آؤ، تو انہوں نے کچھ بھی نہ دیکھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ بخاری نے کہا، آپ نے ان تمام باتوں کو ایمان قرار دیا۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، اس سے پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیات و احادیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ ایمان کا تعلق عقائد کے ساتھ، اسلام کا اعمال کے ساتھ ہے، اور دین کا مفہوم ان دونوں کے مجموعے پر حاوی ہے، اور نیز یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ایمان و اسلام کا تعلق آپس میں لازم ملزوم کی طرح ہے، اور دین کے یہ دونوں عنصر پہلو بہ پہلو جڑ کر کھڑے ہیں۔ ایک کو جدا کر دینے سے دین کا مفہوم غائب ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری بحث اس باب میں یکجا کی گئی ہے۔ جبرائیل کے سوال مل احسانوں کا جواب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ دین کی خوبی یہ ہے کہ ایمان بھی اعلیٰ درجے کا ہو، یعنی ایسا کہ عابد اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو اور اسی ایمانی روح کے ساتھ عبادت بجا لا رہا ہو۔ آپ نے ایمان و اعمال میں احسان کی ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور یہ آیت اس کی طرف اشارہ ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، البقرہ 113۔ ترجمہ، نہیں، سچ یہ ہے کہ جو بھی اپنا آپ خدا کے سپرد کر دے اور وہ احسان کرنے والا ہو۔ اور نیز اس آیت کی طرف وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ لقمان 23۔ ترجمہ، اور جو بھی اپنی تمام توجہات اللہ کو سونپ دے اور وہ احسان کرنے والا ہو تو اس نے یقیناً ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، اور تمام امور
انجام کار اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ پھر لکھا ہے فجعل ذالک کلہ دینا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و اسلام اور اس احسان کو دین قرار دیا جو در حقیقت انسان کے لیے نجات کا باعث ہے۔ ماتس ساعتوں سے وہ گھڑی مراد ہے جس میں ایک قوم اپنی بد اعتقادی اور بد عملی کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے۔ قیامت کبریٰ مراد نہیں، جس کا تعلق ہر فرد بشر کے ساتھ ہے۔ رعاۃ الابل بہم کہہ کر عربوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی تعیین نہیں فرمائی لیکن علامتیں بتلا دی ہیں۔ لونڈی کا اپنے مالک کو جننے سے یہ مراد ہے کہ مسلمانوں کے حرم سرا لونڈیوں سے بھرے ہوں گے اور وہ شہوات کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اونچی اونچی خوبصورت سے خوبصورت عمارتیں بنائیں گے، یعنی دنیا کی آبادی میں منہمک ہو جائیں گے۔ یہ دو قرینے ہیں اس بات پر کہ ساعت سے مراد دنیا کا عذاب ہے جو بد اعمال قوم کو تباہ کر دیتا ہے، خواہ وہ اسلام کی دعوے دار ہی کیوں نہ ہو۔ جو آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اس میں دنیا کے عذاب سے آگاہ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے حدیث نمبر 50 کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم